اب میں اس نظام عمارت کی وضاحت میں عرض کر رہا ہوں، جو بھی اولی الامر ہو اس کی بات اس طرح مطلقاً حجت نہیں ہے جیسے اللہ کے رسول کی بات مطلقاً حجت ہے۔ سنت کا درجہ، رسول کے حکم کا درجہ اپنی حجیت میں قرآن کے برابر ہے۔ بعض لوگ جن کی نظر بڑی دقیق نہیں ہے علوم پر اور فنون پر، شاید وہ چونکیں، تو ان کا چونکنا غلط ہے، وہ اصلاح کریں میری بات سن کر۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اصل حجیت میں اصلاً کتاب یعنی قرآن کی حجیت کے برابر ہے۔ اس پر ائمہ حدیث نے اصول حدیث کی کتابوں میں باب باندھے ہیں، التسویۃ بین حجیت کتاب اللہ و حجیت سنت رسول اللہ، التسویۃ بین کتاب اللہ و سنہ، بین الکتاب و سنہ۔ خطیب بغدادی نے اور بڑے ائمہ نے باب قائم کیے ہیں اصول حدیث کی کتابوں میں، برابری ہے سنت رسول کی حجیت اور کتاب اللہ قرآن کی حجیت۔ اصل میں یہ قرآن کی اس آیت سے ثابت ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اپنی اصل حجیت میں، حجیت اصلیہ میں، حجیت مطلقہ میں، حجیت قاطعہ میں قرآن سے کم نہیں ہے، برابر ہے۔ اس لیے ائمہ امام احمد بن حنبل اور ان سے پہلے تابعین اتباع التابعین کہا کرتے تھے کہ السنت قاضیۃ علی کتاب اللہ، کہ سنت اللہ کی کتاب قرآن پر قاضی فیصلہ کرنے والی ہے۔ یعنی قرآن میں اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اس کی تشریح سنت سے لیتے ہیں، اور اگر سنت کی بات سمجھ میں نہ آئے تو قرآن تو پہلے اس کا اجمال ہوتا ہے۔ تو یہ ایک الگ بحث ہے، اس لیے فرمایا کہ اللہ کے رسول دونوں کا حکم حجت ہے، برابر۔ اب آپ کہیں گے تو یہ تو معاذ اللہ فرق نہ ہوا؟ نہیں، فرق ہے۔ فرق حجیت اصلیہ میں نہیں، فرق مراتب حجیت میں ہے۔ قرآن کی حجیت مرتبے میں پہلے، سنت کی حجیت مرتبے میں بعد۔ یعنی پہلے قرآن کو لیں گے، اگر قرآن میں نہیں ملے گا تو سنت رسول کو لیں گے۔ قرآن سنت کو منسوخ کر سکتا ہے مگر سنت قرآن کو منسوخ نہیں کر سکتی۔ رتبے میں سنت بعد میں آتی ہے، اس کا درجہ دوسرا ہے، اور کتاب کا قرآن کا درجہ پہلا ہے، درجے میں، مرتبے میں، رتبے میں، تدریج میں۔ مگر جہاں تک تعلق ہے نوعیت حجیت کا، حجیت کی نوع کون سی ہے، اصلیت حجیت کا، وہ جیسے اللہ کے کلام قرآن کی حجیت مطلق ہے علی الاطلاق، مشروط نہیں، اسی طرح رسول کے حکم کی سنت کی حجیت مطلق ہے علی الاطلاق ہے، مشروط نہیں، اف اور بٹ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ اس پر اتفاق ہے جمیع ائمہ فن کا، ائمہ علم اور ائمہ حدیث کا، کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میں سنت کو، حدیث کو تب مانوں گا اگر وہ قرآن کے مطابق ہو، حضور کی کسی حدیث یا سنت کو اس شرط پہ مانتا ہوں اگر وہ قرآنی آیت کے مطابق ہو، اتنے جملے سے وہ کافر ہو جائے گا کہ اس نے سنت رسول کی حجت اصلیہ کا انکار کر دیا ہے اور مشروط مانا ہے۔ اگر قرآن سے موافقت ہو تو مانوں گا ورنہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اصل میں اطاعت حکم رسول کی نہیں کر رہا، وہ اطاعت قرآن کی کر رہا ہے، حکم رسول کی اور سنت کا انکار کر رہا ہے۔ اگر وہ قرآن کے مطابق ہوگی تو مانوں گا، تو اس نے تو گویا قرآن ہی کو مانا نا۔ پھر یہ فائدہ ہے اس آیت کریمہ کا علمی مفاد، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کو، دونوں اللہ اور رسول دونوں کے لیے اطیعوا کا جو صیغہ امر ہے اس کو الگ الگ لانے کا۔ دونوں علل اطلاق ہیں، دونوں علل استقلال ہیں، دونوں اطاعت مستقل ہیں، مشروط نہیں ہے، ایک دوسرے پر منحصر نہیں، اور دونوں مطلق ہیں، مقید نہیں۔ اب یہ سارا اطلاق، یہ سارا استقلال ختم ہو جاتا ہے اولی الامر کی اطاعت میں جا کر۔ وہ اولی الامر خواہ خلفاء راشدین تھے، خواہ ائمہ اطہار اہل بیت تھے، خواہ ائمہ فقہ مجتہدین تھے،
خواہ علماء اولیاء اور صالحین تھے، امت پہ جب آتا ہے صحابہ کرام سے لے کے آج تک جس درجے کا جو بھی اولی الامر ہوگا اس کے امر اور حکم کو تابعیت میں تسلیم کیا جائے گا. اگر وہ کتاب و سنت کی موافقت میں ہے تو قبول ہوگا، اگر کتاب و سنت اور اللہ رسول کے حکم کے خلاف ہے تو چھوڑ دیا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا. یہ ہے قاعدہ. اس میں اتنی بات سمجھا دوں، یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ وہ جو اولی الامر ہیں وہ ان کا فہم، ان کا علم، ان کا درک، ان کی معرفت دین کی اور ان کا احاطہ علوم پر، روایات پر، احادیث پر اور دین کی اصول اور فروع پر ہم سے کروڑوں درجے زیادہ تھا. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک شک ان کی عبارت کو پڑھیں اور آپ اپنے چھوٹے سے جو دماغ دانی اور جو سمجھدانی ہے سمجھے اس کے مطابق یہ تو حدیث کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، اور وہ حقیقت میں قرآن اور حدیث کے خلاف نہ ہو. وہ حدیث آپ نے نہیں پڑھی، ان کی نظر میں تھی. یہ اگلا ایک مرحلہ ہے کہ ایسے بے دھڑک اور ایک بڑی جواں مردی کے ساتھ، جسارت کے ساتھ بڑے بڑے اکابر کے کلام کو کتاب و سنت کے خلاف نہیں کہہ دینا چاہیے. یہ وہ فتنہ ہے جو آج کل کے دور میں آپ ٹی وی پر کئی مرتبہ سنتے ہیں، اور سیکولر مائنڈڈنیس آ گئی ہے. ہم نہیں مانتے غوث الاعظم کو، ہم نہیں مانتے امام سیوطی کو، ہم نہیں مانتے داتا گنج بخش علی جویری کو، ہم نہیں مانتے کسی امام قسطلانی کو، ہم نہیں مانتے ابن حجر عسقلانی کو، ہم نہیں مانتے امام فلاں کو، امام رازی کو، ہم نہیں مانتے کسی بغوی کو، ہم نہیں مانتے کسی خازن کو، ہم نہیں مانتے امام رازی کو، ہم نہیں مانتے ائمہ فقہ کو، ائمہ اربعہ کو، ہم نہیں مانتے طحاوی کو، ہم نہیں مانتے نسبی کو. ایک قطار ہے، ہم نہیں مانتے. ہم مانتے ہیں صرف کتاب و سنت کو. اللہ کے بندو، یہ سارے نام جو گنوائے انہوں نے امت کو بتایا کیا؟ کتاب و سنت ہی تو سمجھائی ہے. کیا امام اعظم ابو حنیفہ نے کوئی نیا مذہب بنا کے دیا ہے؟ کتاب و سنت ہی سے احکام اخذ کر کے مرتب کر کے امت کو دے دیا، اس کا نام فقہ ہے. امام مالک نے کوئی نیا مذہب بنایا ہے؟ حضور کی حدیث اور سنن سے احکام جمع کر کے بنا دی، اس کو فقہ مالکی ان کے شاگرد کہتے ہیں. امام شافعی، امام احمد بن حنبل نے کوئی نیا مذہب بنایا ہے؟ ائمہ اطہار اہل بیت نے کوئی نیا مذہب بنایا تھا؟ نہیں. آقا علیہ السلام ہی کے احکام، سنن اور اللہ کے احکام ہی کو بیان کر کے امت کو دیا ہے. یہ ان کی تشریح کرتے تھے، توضیح کرتے تھے، اور 1400 سال تک ائمہ، اکابر، محدثین، شارحین، اولیاء، صوفیاء اپنے اپنے میدانوں میں اسی کتاب و سنت ہی کی تشریح کرتے رہے ہیں. اور ان ائمہ فقہ کے اقوال ہیں. امام اعظم نے فرمایا درجنوں مرتبہ، امام شافعی نے فرمایا درجنوں مرتبہ، اگر حضور کی حدیث صحیح میرے قول کے خلاف ہو تو میرے قول کو پھینک دو. مگر پھینکنے سے پہلے اب یہ پھینک دو ایک جملہ ہاتھ میں پکڑ لیا اور ہر بندہ پھینکنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. 4 کتابیں نہیں پڑھی. سوچیں تو صحیح کہ آپ کا سطح علمی کیا ہے، مطالعہ کتنا ہے. وہ آپ کے گھر چلے جائیں اگر اور آپ کی لائبریری کو دیکھ لیں، وہیں سے آپ کا مطالعے کا اندازہ ہو جائے گا کتنا کچھ جمع کر رکھا ہے. یہ امام 10 لاکھ حدیث کے حافظ تھے، 6 لاکھ حدیث کے حافظ تھے، اور کوئی ذخیرہ، کوئی منبع، چشمہ علم کا کتاب و سنت کا ایسا نہیں چھوڑتے تھے جہاں تک ان کی دسترس نہ ہو. تب بات کرتے تھے. ان کی بات کو ایسے ہی کتاب و سنت کے خلاف کہہ کے رد کرنا یہ اپنی کم مائگی ہے، کم علمی ہے. معلوم کرنا چاہیے کہ انہوں نے یہ کہاں سے لی. وسیع مطالعہ ہو تو پھر آدمی یہ بات کر سکتا ہے کہ ہاں خلاف. میں ابھی یہاں پچھلے 5 سال سے یا 10 سال کے قریب، 8 سال کے قریب سے حدیث کا ذخیرہ سب سے بہت بڑا جامع السنہ تیار کرنے میں مصروف ہوں. 30,000 احادیث کے لگ بھگ، جو 20 جلدوں میں ہوگا، 20 جلدوں میں 30,000 احادیث کا ذخیرہ جامع السنہ. میں اس سلسلے میں احادیث کا مطالعہ کرتے کرتے کو 3 لاکھ سے زیادہ احادیث اپنی نظر سے گزار چکا ہوں. 3 لاکھ سے زائد احادیث وہ میں کھنگال چکا ہوں. تو 3 لاکھ سے زائد احادیث کا مطالعہ کر کے میں ابھی
علم حدیث کے سمندر کے کنارے پر باہر کھڑا ہوں، ابھی میرا پاؤں بھی نہیں ڈوبا، گیلا نہیں ہوا، ابھی علم الحدیث کے سمندر کے کنارے پر کھڑا ہوں، شاید ایک قطرہ ہی ملا ہے۔ تو انسان کو منصف مزاج ہونا چاہیے، ایسے نہیں کہ ہر بات کو کہہ دیے کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ آپ نے پڑھا کیا ہے کتاب و سنت کا؟ تو یہ بات الگ کر دی میں نے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اولی الامر تیسرا طبقہ ہے۔ تو پہلا قاعدہ یہ ہے کہ قرآن سے فیصلہ لیں، پھر حدیث رسول سے فیصلہ لیں، پھر اولی الامر آتے ہیں، اور اولی الامر میں ہم سب سے اونچے دو طبقات لے لیتے ہیں، سب سے اونچے، ایک صحابہ کرام اور ایک اہل بیت اطہار، بس آگے نیچے نہیں جاتے۔ یہ قاعدہ بن گیا کہ اگر اختلاف ہو تو اس کو حل کیسے کرنا ہے، اولاً قرآن سے، پھر حدیث رسول سے، اور نہیں تو پھر تیسرا اولی الامر کو صرف ہم دو طبقات تک اپنے اس موجودہ جو موضوع زیر غور ہے اس کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، پھر صرف صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار، ائمہ اہل بیت، ان دو تک محدود کر لیتے ہیں آسانی کے لیے۔ تو گویا 3 درجے بن گئے۔ اب یہاں جو بات آگے کہنا چاہتا ہوں، یہ اصول قرآن مجید نے کہا، یہ بھی فرمایا اس مقام پر، اور آگے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اب اگر تمہارا اختلاف ہو جائے، اور اختلاف ہے، اب جب آتے ہیں قرآن کے بعد تو کتابیں ہی الگ ہو گئی ہیں۔ جب اہل تشیع کو حوالہ دیں گے، بخاری میں یہ لکھا ہے، مسلم میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، موطا امام مالک میں، مسند امام اعظم ابو حنیفہ میں، مسند شافعی میں، مسند احمد بن حنبل میں، مسند ابو عوانہ میں، مصنف عبد الرزاق میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں، الغرض طبرانی بہقی تک آپ جب ساری کتب کے نام لیں گے، وہ کہیں گے ہم ان میں سے ایک کوئی نہیں مانتے، یہ سنیوں کی کتابیں ہیں۔ میں اب دشواری بتا رہا ہوں اس پوری نسل کو، اگلی نسل کو، اہل علم کو بھی اور نئے سمجھنے والے لوگوں کو بھی۔ انہوں نے ایک بات کہہ دی کہ یہ اہل سنت کی سنی کتابیں ہم مانتے ہی نہیں، ان کو مائنڈ سیٹ ہو گیا نا بالکل۔ اس پر گفتگو آگے آئے گی ایک سیریز میں کہ اہل سنت کی جو کتابیں ہیں حدیث کی، اہل تشیع کو وہ ماننی چاہیے یا نہیں، اس کی کیا حیثیت ہے ان کی، یہ میں اس پر گفتگو کروں گا انشاءاللہ، ان کتابوں کی حیثیت کیا ہے۔ لیکن میں ان جنرل بات کر رہا ہوں۔ اب اختلاف ہو گیا اتنا، انہوں نے کہہ دیا یہ سنی کتابیں ہیں، حدیث کی ان کی روایتیں ہیں صحابہ کرام سے، ہم تو صحابہ کرام کو ہی نہیں مانتے معاذ اللہ، ان کو اکثریت کو محدود ہے چند ایک کے، تو ہم ان کی روایتوں کو بھی نہیں مانتے، لہذا وہ اہل سنت کی کتب حدیث تو شیعہ لوگ ایک طرف کر دیں گے، نہیں مانیں گے۔ تو اسی طرح جب شیعہ لوگ اپنی کتابیں بیان کریں گے تو اہل سنت کون مانے گا، اور وہ کیوں مانے گا؟ تو وہ اہل سنت کی کتب حدیث نہیں مانیں گے۔ جو دوسرا سورس تھا میں بتا رہا ہوں، جو اطیع الرسول پر، اس پر عمل اس اختلاف نے معطل کر دیا، کیونکہ شیعہ حضرات کہتے ہیں جو ہمارے سورس سے جو آئی ہیں، ہماری طرق سے، روایات سے، وہ صحیح ہے۔ اہل سنت کا طریق نقطہ نظر یہ ہے کہ جو ہماری طرق سے، روایات سے آئی ہیں وہ صحیح ہے۔ تو جب دونوں گھر ایک دوسرے کی بات نہیں مانیں گے تو اس کا تو حل کرنا ہوگا۔ اور اس میں ضمناً ایک بات کر دوں، آگے چل کے آ جائے گا۔ فرق یہ ہے کہ اہل سنت کی کتب حدیث میں اور اہل تشیع کی، حالانکہ سب سے بڑی کتاب ہے نہج البلاغہ بھی، اہل سنت کے ہاں تو ایک حدیث بھی سند کے بغیر بیان نہیں کی جاتی۔ اہل تشیع کے ہاں طبیعت میں بڑی وسعت ہے، ان کے ہاں فراخ دلی ہے، اور وہاں پورا کا پورا نہج البلاغہ کا مجموعہ، پورا نہج البلاغہ، جتنے خطبات مولا علی شیر خدا کے درج ہیں، ایک خطبے کی بھی سند موجود نہیں ہے اس میں لکھی ہوئی، ایک خطبہ بھی سند کے ساتھ نہیں ہے، کہ یہ کس طرح ثابت ہو کہ یہ خطبہ مولا علی شیر خدا نے دیا تھا یا نہیں دیا تھا، یہ کیسے ثابت ہوگا؟